یہ 2009 جولائی میں آج ٹریبیون کے ایڈیٹوریل میں آپ کو کوٹ کیا ہوا ہے، آج آپ کی پارٹی علمبردار بن رہی ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی بیان دے سکتی ہوں، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب کا مطالبہ بہت عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج کی اور کل کی بات نہیں ہے، کئی دہائیوں سے اس پر ورکنگ ہوتی رہی ہے، اور ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑا گروپ موجود ہے کہ جو کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی حمایت کرتا رہا ہے. اور میں شاید یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ اس وقت پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے 2009 میں ہی، میں انفارمیشن سیکرٹری تھی، بالکل تھی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب پنجاب کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں ایڈمنسٹریٹولی ہماری پارٹی کے لیے. ایک آپ سینٹرل پنجاب کے لیے تنظیم رکھیں، ایک جنوبی پنجاب کے لیے تنظیم رکھیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے اس وقت سنا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ آپ کون سے بیان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کون سے بیان کا حوالہ دے رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں کی ہے، نہ میں ایسی کوئی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ جنوبی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملی ہے، اور ہم ان کے خیالات اور جذبات کا انتہائی دل سے احترام کرتے ہیں. میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، پولیٹیکل سائٹ پہ ڈسکشن لے کے آئیں، کیونکہ ہم گھما کے ادھر ادھر لے جاتے ہیں. یہ صوبوں کی جو باتیں کر رہے ہیں، صوبے ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور، ڈیولوشن آف فائنینشل. آپ لوگ کلیئر نہیں ہیں. ہم بالکل کلیئر ہیں. میں اکل خان صاحب سے پوچھا، وہ پتہ نہیں کس لیول پر جا کے کہاں. ہم بالکل کلیئر ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریشن اس کے اس میں سرائکی صوبہ بھی بنے. بٹ پاکستان یہ جو ریزنز دیے جاتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں صرف سرائکی صوبہ جو سدرن پنجاب میں وہاں محرومیاں ہیں اور یہ سا اور کہیں نہیں ہیں. اب ایک سیکنڈ آپ پلیز، دا پوائنٹ از کہ جو انہوں نے یہ جو ابھی شروع کیا نا، کیا نام ہے، اب ان کو آپ کہیں کہ سندھ جو ہے پورا کا پورا فار انسٹنس، اس میں آپ کیوں نہیں پاکستان پیپل پارٹی بھی زیادہ بیس لائک اسٹرینتھ جو ہے وہ پیپل پارٹی سندھ سے لے کے آتی ہے. ایم کیو ایم نے بھی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹس تو دے دی، بٹ ان سے یہ پوچھیں کہ سندھ میں صوبے بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے. وہ تو محرومیاں ہیں یا پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقع ہے، بٹ آپ کے کہنے پر پوچھ لیتا ہوں. فوزیہ صاحبہ اسی کا جواب دیتے ہیں، بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے. وجہ کیوں ہے باقی جگہوں میں کیوں نہیں بننے چاہیے؟ ایوری باڈی سی دا پوائنٹ ہے، یہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کو چاہیے صوبے بننے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں سدرن پنجاب بھی بنائیں، ناردرن پنجاب بھی بنائیں، سدرن فرنٹیئر بھی بنائیں، مگر کچھ ایک طریقے سے، طریقہ کار کے تحت کہ کدھر کدھر بننے چاہیے، کیسے بننے چاہیے، بجائے ایسے جمپ مار کے. آپ دیکھ لینا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو سندھ میں بھی پروونسز کے ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گے. بات جائے گی کدھر؟ اچھا، میں پروونسز سے آگے بڑھ کر فوزیہ صاحبہ، اچھا میں رویل اصغر صاحب، اس وقت 2 حکومتی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جلسے کر رہی ہوں گی، تو سر پھر الیکشن ہی نہ کرا لیں. آپ پنجاب حکومت میں پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ان کا جلسے اناؤنس ہو گئے ہیں، ہر صوبے میں 3 کریں گے، تو پھر الیکشن ہی کرا لیتے ہیں. یہ عجیب ہے کہ حکومت بھی کر رہے ہیں، آپ دونوں جلسے بھی اناؤنس کر رہے ہیں، دونوں ریزائن کریں، کال فار ارلی الیکشنز. میری خانزادہ میں آپ کو ایک گزارش کروں، مسلم لیگ نون 73 کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس 18 کروڑ عوام کی یا اس ملک کی بہت خدمت کی ہے، تو چلیے چل کے واپس عوام کے پاس چلتے ہیں، ایک نیا فریش مینڈیٹ لے لیتے ہیں. اور اب تو وقت بھی اتنا زیادہ نہیں رہ گیا جس میں آپ یہ کہیں کہ تو رویل صاحب توڑ دینا پنجاب کی اسمبلی. میری بات سن لیں، کل عمران خان صاحب نے بھی کہا 61% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو مرکزی حکومت کیسے رہ پائے گی شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں. بات سن لیں ذرا، پہلے آرام سے بات سن لیں. بات یہ ہے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں یا اسمبلی سے استعفے دے دیں، ان کو شاید ابھی سیاست کا علم نہیں ہے. یا آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ ہوئی یا 19ویں ہوئی اور 20ویں کے بعد، تو یہ کیٹیگوریکلی یہ سامنے بات آئی کہ جب آپ چیف الیکشن کمیشن مقرر کریں گے تو وہ آپ کے کنسنٹ کے ساتھ، آپ کے جو آپ کا حسب اختلاف کے لیڈر ہوں گے ان کی کنسنٹ سے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو مقرر کریں گے. جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کی کنسنٹ کے بعد، آپ کے حزب اختلاف کے لیڈر کے کنسنٹ کے ساتھ. اب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہم لوگ وہاں سے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر کے واپس آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی جو میں جو سمجھ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کی نہیں مانتے، جو عوام کے
دکھوں کو نہیں سننا چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کل کو اگر آپ کی یہ بات کو سامنے نہیں لاتے اور ساری جماعتیں جو وہاں پہ جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بھی آپ کی باہر نہیں آتی، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک جواز آپ پرائم منسٹر کو مانتے ہی نہیں ہے، کنسلٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتی۔ چودھری نثار صاحب نے بیرون ممالک سے مطالبہ کیا ہے، خانزادہ صاحب ہم پرائم منسٹر کو نہیں مانتے، لیکن پرائم منسٹر نہیں ہے، تو آپ مانتے نہیں پرائم منسٹر کو، دیکھیں بات سن لیں، کمیشن کی بھی تعیناتی نہیں بات سن لیں، اب جب اپنے